الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو امام الانبیاء محبوب کبریا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں۔ ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بے پایاں کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا بنایا، عاشقان اہل بیت میں سے ہمیں شمار فرمایا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آل رسول سے بھی محبت کرنے والا بنایا، حسنی حسینی بنایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ جمعہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کربلا کے بعد جو واقعات پیش آئے، ان کے ظلم و ستم کی جو داستان ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ یزید پلید کیسا شخص تھا اور اس کے حامی کیسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس تعلق سے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے شاعر اسلام نے جو شعر کہا ہے امام عالی مقام کے تعلق سے، اسے سماعت کر لیں کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت
کی مشیت اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ دین متین اللہ تبارک و تعالی کا اپنا عطا کردہ دین ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو دین اللہ کے نزدیک ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام کی آبیاری کے لیے کیا ضرورت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور آپ نے گزشتہ جمعہ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سماعت کیا۔ شہادت تو آپ نے سماعت کر لی، شہادت کے بعد یزید پلید تو اپنے تخت حکومت پر بیٹھا تھا، اور ابن زیاد یہ ایسا ظالم و جابر تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا یہ تو اس نے جیسے 144 سیکشن جو لگایا جاتا ہے ایسے اس نے لگا دیا تھا، جیسے کرفیو لگایا جاتا ہے کرفیو لگا دیا اس نے، کہ اچانک سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ میں آنے کی وجہ سے اس نے کرفیو لگایا۔ تو یہ ایک بولا بھالا کوفہ کا رہنے والا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرفیو لگا ہوا ہے، وہ اچانک سے گھر سے نکل کے باہر چل رہا تھا کہ ابن زیاد کے حکم سے اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ آخر تم یہاں چلے کیسے؟ کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کرفیو لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ویسے تم کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا قانون ہے، میں نے قانون لگایا ہے کہ اگر کوئی اس کی حکم عدولی کرے گا تو اس کا ٹھکانہ قتل ہی ہے۔ تو آخر کار اس نے ابن زیاد نے اس معصوم شخص کو، معصوم کیا کہتے ہیں، اس انجان شخص کو اس نے قتل کر دیا۔ ایسا یزید پلید تھا، یزیدی تھا یہ، کہ اس کے دل میں رحم و کرم کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تو اس نے آخر کار سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے ساتھ جو معاملات پیش کیا، جو معاملات لائے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ اب ابن زیاد نے آگے بڑھ کر اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جتنی لاشیں یہاں پر کربلا میں پڑی ہیں ان کے جسم سے کپڑا بھی ہٹا دیا جائے، اور ان کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا جائے۔ تاریخ میں آیا کہ ابن زیاد کے لشکر نے امام عالی مقام اور ان کے حواریین جو ان کے ساتھ اپنے جانوں کو قربان کیا تھا، ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ ان کے جسم کی ہڈیوں کو توڑ دیا گیا، اور بالخصوص سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر خصوصی طور سے گھوڑے دوڑائے گئے، اور وہاں کی ہوائیں جو چل رہی تھی خاک اڑا رہی تھی، خاک اڑا رہی تھی، کرب و بلا کی خاک اڑ رہی تھی جسموں پر۔ اور اس کے بعد اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے چل کر اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے جو خیمے لگائے گئے تھے، ٹینٹ لگائے گئے تھے، اس ٹینٹوں میں اس نے آگ لگائی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اسی پر اکتفا نہیں کیا اس نے، بلکہ آل رسول کی بیٹیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے دوپٹوں کو انہوں نے ہاتھ لگایا، کھینچنے کی کوشش کی، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے آواز دی، یزیدیو جانتے بھی ہو ہم کون ہیں؟ ہم سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں، ہم ان کی بیٹیاں ہیں، آج ہمارے اوپر سے چادر ہٹائی جا رہی ہے۔ طہارت اور حیا جس کے گھر کا نشان تھا، آج ان کے گھروں اور ان کے سروں سے آج دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں۔
سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے زمین پر کھڑے ہو کر کے آواز دی، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ بیمار تھے، 14 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ نے آواز لگائی اپنے نانا جان کو، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نواسے پکار رہے ہیں، یا رحمت للعالمین۔ جیسے ہم پکارتے ہیں یا نبی اور یا رحمت للعالمین، ہم جو پکارتے ہیں یہ ہم نے کسی اور جگہ سے نہیں سیکھا، کسی ولی سے، کسی غوث سے نہیں سیکھا ہے، یہ سیکھا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں سے سیکھا ہے۔ اپنے نانا جان کو جس طریقے سے پکارا کرتے تھے وہی سنت ہم بھی ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا تھا، یا رحمت للعالمین، اے رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، ہمارا ہاتھ تھامیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مدد کو تشریف لائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سختی کی گئی، کوشش تو کی گئی تھی کہ آپ کو بھی ختم کر دیا جائے، لیکن رب ذوالجلال کی منشا ہی کچھ یہ تھی کہ آل رسول کی نسل چلانی ہے، اسی زین العابدین کے ذریعے سے ان کو رب ذوالجلال نے باقی رکھا۔ اور پھر آل رسول کے جو بیٹیاں تھیں، زینب، شہر بانو اور سکینہ، یہ بچی تھی چھوٹی سی، ان کے ہاتھوں پہ رسیاں باندھی گئی، ایک اونٹ سے باندھ دیا گیا، باقی آل رسول کے جو کچھ بھی افراد تھے ان کو ایک الگ اونٹ سے باندھ دیا گیا۔ آپ کو کربلا سے بغیر کھلائے بغیر پلائے ایسے ہی حالت میں ان کو دمشق تک لے جایا گیا، بھوکے پیاسے جا رہے ہیں، دمشق ایک شہر ہے وہاں لے جایا گیا ان کو۔ اور جب کھانے کی جہاں ان کی بات آئی نا، کھانے کی ضرورت جب پیش آئی انہیں، تو انہوں نے قافلہ روک دیا۔ اچھا، یہ جو قافلہ چل رہا تھا نا، آپ ایک منظر ذرا سا آج کے دور کا منظر، اس دور کا منظر ذرا سا ملاحظہ کر لیجئے گا کہ کرب و بلا کے میدان سے جب یہ نکلے ہیں، جتنی عورتیں تھیں وہ اونٹوں پر پیچھے تھیں، اور سامنے شہدائے کربلا کے سر تھے، شہدائے کربلا کے سر اور نیزے میں اٹکائے گئے تھے۔ تمام شہدائے کربلا کے سر نیزوں پہ چبھائے گئے اور ان کو اٹھایا گیا، اور سامنے سر ہے، پیچھے قافلہ ہے۔ ایسے میں حالت کیا ہوگی؟ دمشق تک لے جایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، دمشق کے لوگوں نے، آخر ان کے ساتھ یہ رویہ کیسے کیا گیا؟ کیا ہوا ان کے ساتھ میں؟ یہ قافلہ کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ تو باغیوں نے کہا، حالانکہ باغی تو وہ تھے جو یزیدی تھے، بغاوت کیا تھا، اسلام سے بغاوت کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام سے انہوں نے بغاوت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انہوں نے بغاوت کی تھی۔ اب یہ باغی کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے باغی ہیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انہوں نے انکار کیا، اس وجہ سے ان کا یہ حشر کیا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان امام عالی مقام، تمام جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین نیزے پر چڑھائے گئے، پھر بھی آپ کے زبان مبارک حرکت کر رہے تھے، آواز آ رہی تھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اس کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، قرآن کی بات پر اور زیادہ یقین پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا، یہ ناچ اور رقص کے ساتھ یہ قافلہ چل رہا ہے، پیچھے عورتیں ہیں،
شہزادیاں ہیں، سامنے شہزادوں کے سر ہیں، دمشق بھی لے جایا گیا۔ دمشق میں رکانے کے بعد سب تو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، اپنے اپنے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن آل رسول کے لیے کوئی کھانے کا انتظام نہیں، کوئی پینے کا انتظام نہیں ہے۔ اتنے میں ایک خاتون آتی ہے، آنے کے بعد شہزادیوں سے عرض کرتی ہے کہ آپ بھوکے پیاسے ہیں، آپ کو کچھ ضرورت ہے تو بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، آج 4تھا دن ہو چکا ہے ہمارے لیے۔ تو وہ کنیز گئی، گھر گئی، جانے کے بعد پینے کے لیے کچھ مشروبات لے کر کے آئیں، کچھ کھانے کی اشیاء لے کر کے ان کو دیا۔ انہوں نے شہزادیوں نے کھایا پیا کچھ، پھر اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس کنیز سے پوچھتی ہیں، بتاؤ پورے دمشق میں کئی ہزار افراد موجود ہیں، لیکن کسی نے بھی شہزادیوں سے، آل رسول سے کسی نے ان کی طبیعت کے تعلق سے پوچھا نہیں، ان کی صحت کے تعلق سے پوچھا نہیں، آپ کون ہیں جو ہم سے ہمدردی کر رہی ہیں؟ کہا میں نہیں ہمدردی کر رہی تھی، بلکہ میری ایک مالکہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جاؤ اس قافلے کے ساتھ ہمدردی کرو، انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس عورت سے کہا، اس کنیز سے کہا کہ جس عورت نے آپ سے کہا ہے ہمارے ساتھ ہمدردی کرنے کو، کیا ہم سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں؟ آخر دیکھنا چاہیں کہ ہم لوگ کہ آخر ہیں وہ کون جو ہم پر ہمدردی کر رہی ہیں۔ تو ایک کنیز جاتی ہیں، اپنی مالکہ سے کہتی ہیں کہ وہ جو قافلے میں آئے ہوئے ہیں، لٹا پٹا قافلہ جو آیا ہے، اس میں ایک عورت ہیں جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ مالکہ آتی ہیں، سلام کلام ہوتا ہے، پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں کہ بتائیے پورے دمشق میں کسی نے ہم سے ہمدردی نہیں کی، آپ جو ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہی ہیں کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، آپ کے دل میں وہ کون سی چیز آ گئی ہے جو ہمارے لیے ہمدردی کا سبب بن رہی ہے؟ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے سوال پر وہ ملکہ جواب دیتی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے میں مدینے میں رہا کرتی تھی اور میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں کنیز بن کر کے تھی، میں ان کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، نوکرانی تھی ان کی۔ اب جب میری باری آئی کہ مجھے مدینہ چھوڑنا پڑا، مجھے دمشق جانا پڑا، تو دمشق جانے سے پہلے میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے میں نے سوال کیا کہ آپ آل رسول ہیں، کوئی نصیحت تو کر دیں تاکہ میری زندگی میں کام آ جائے۔ تو آخری وقت میں جو نصیحت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے کیا تھا، وہ یہی نصیحت کیا تھا کہ جب تیرے ملک میں، جب تیرے شہر میں دمشق میں کوئی یتیموں کا قافلہ آئے، کوئی لٹا پٹا قافلہ آئے، تو ان کے ساتھ ہمدردی کر دینا، ہمدردی کر دینا۔ جب نام سنانا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے نام سنا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ اور کچھ بات ہو تو ہمیں یاد بھی دلاؤ کہ آپ کنیز تھی۔ تو اس وقت وہ کہتی ہیں، ملکہ کہتی ہیں کہ اس وقت جب میں لوٹ رہی تھی تو ان کے گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب اور زیادہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنکھوں میں آنسو دیکھا تو اس نے پوچھا اس عورت نے کہ بتاؤ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا کہ وہ جس کی گود میں آپ نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں جس بچی کو آپ نے زینب کے نام سے جانا، وہ کوئی اور نہیں، میں ہی زینب ہوں، میں ہی زینب ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پتا تھا کہ یہ آگے چل کر کے یہ وہی عورت ہوں گی جو میرے بچوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والی ہوں گی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ امام الانبیاء کو غیب کی خبر کیا ہے، پیٹ پیچھے کی خبر کیا ہے؟ ارے ان کی اولادوں کا حال یہ ہے، پہلے سے پتا تھا کہ میرا قافلہ دمشق جائے گا اور یہ قافلہ دمشق میں رکے گا، یہ قافلہ وہیں رکے گا جہاں یہ عورت ہوں گی۔ تو انہیں نصیحت بھی کر رہی ہیں
تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ ان کی ہمدردی دیکھ کر کے ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ہمدردی کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل ابھی تو حکمرانی یزید کی ہے، تخت حکومت یزید کے ہاتھ میں ہے، کل جب میدان محشر ہوگا اس وقت میرے نانا جان کی حکومت ہوگی، میرے نانا جان کے ہاتھوں میں شفاعت کبریٰ ہوگی، یاد رکھ لینا کہ میں اپنے نانا جان سے شفاعت دلا کے رہوں گی۔ جس نے ہمدردی کی ان آل رسول کے ساتھ، جنہوں نے ہمدردی کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان کے نانا جان ان کے ساتھ شفاعت کا معاملہ کریں گے۔ اچھا، اس وقت میں ان یزیدیوں نے جو آل رسول کے ساتھ کیا تھا اور یہ امید بھی کر رہے تھے کہ یہ کام کرنے کے بعد ان کے نانا جان کے ساتھ شفاعت حاصل ہوگی، تو ایک سرخ خون کی طرح ایسے رنگ میں آسمانوں کے بادلوں پر ایک شعر لکھا گیا تھا کہ جس میں لکھا گیا تھا، یہ یزید لوگ یہ امید کرتے ہیں جن کی اولادوں کو یہ لوگ قتل کر رہے ہیں اور ان کے نانا جان سے کل قیامت کے روز شفاعت کی امید رکھتے ہیں، ان کی اولاد کو قتل کرے اور ان کے نانا سے شفاعت کی امید۔ ہو سکتا ہے ایسا کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہو اور انہی کے ساتھ شفاعت کی امید بھی کی جا رہی ہو۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے، یزیدیوں نے نیزے پہ چڑھائے گئے، لے کے گھما گیا، دمشق میں جلوس نکالا گیا، دمشق میں جلوس نکالا گیا، باقاعدہ نیزوں پہ چڑھائے گئے سر اور دمشق میں گھمایا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ یزیدیوں کا عمل ہے، جس طریقے سے ان کے سروں کو نیزے پہ چڑھا کے گھمایا، کتنی تکلیف۔ خیر، سر کی تکلیف تو چھوڑیے، سروں کو جو جبایا جا رہا ہے نا، سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ نہیں، خدا کی قسم، یزید شہید کو جب شہادت کا جب ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے، یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت اپنا دیدار انہیں کراتا ہے اور انہیں احساس نہیں ہوتا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ نیزے پہ چڑھانے کے بعد ان کو تکلیف نہیں، بلکہ جو لوگ گھر والے دیکھ رہے ہیں، بیٹی دیکھ رہی ہے کہ باپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، لے جایا گیا یزید کی جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، دربار میں لے جایا گیا، پیش کیا گیا سر کو۔ یزید پلید تھا۔ لوگ آج بھی ایسے دیکھیے، آج کل شیعت کی طرف لوگ پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے، کہ ایک عجیب انداز ہے کہ لوگوں کا رجحان کچھ اور ہو چکا ہے۔ یزید پلید کو کچھ خارجی ناصبی بن گئے ہیں اور کچھ شیعت کی طرف چلے جا رہے ہیں، ادھر یزید کی طرف چل رہے ہیں کچھ لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض حضرات کہ یزید پلید کو لعنت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کا اس پر کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بدبختو، یہ روایت نہیں معلوم ہے کیا؟ یہ چھپی ہوئی بات ہے کہ جب دربار یزید میں رکھا گیا سر امام حسین کو، تو اس نے کیا بدبختی کی؟ چھڑی لیا اور امام عالی مقام کے لب مبارک پر اس نے ماری۔ اب رہا کہاں جاتا ہے زینب کو؟ وہ زبان تو زینب کی تھی، خطاب مولا علی کا چل رہا تھا۔ زینب کہتی ہے یزید وہ جانتا بھی ہے کہ اس لب کو جو تو مار رہا ہے وہ لب کون سا ہے؟ یہی وہ لب ہے جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، یہی وہ لب ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک چوسنے کے لیے دیا کرتے تھے، آج اسی پر چھڑی چلا رہا ہے۔ اور سکینہ کا حال تو مت پوچھئے، بچی تھی، اللہ اکبر، خون
مولا علی کا چل رہا تھا۔ اس نے درباریوں سے پوچھا، کچھ لوگ جو تھے ساتھ میں، اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ لوگ دب گئے ہوں گے۔ اس نے جو یہ قافلے کے ساتھ جو یزیدی تھا نا، اس سے پوچھا ان کا حال کیسا رہا سفر میں؟ کیا ان لوگوں کے نظریات کچھ بدل گئے؟ کچھ یہ نرم پڑے کہ نہیں پڑے؟ زین العابدین کا حال کیا ہے؟ یہ تو اپنے باپ کو نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھا ہے، اب اس کا حال کچھ تو سہما گیا ہوگا، کچھ تو ٹھنڈا پڑا ہوگا نا ان کا دماغ، جب ہم نے ان کے ساتھ ایسی حرکتیں کی تو ٹھنڈا پڑا ہوگا۔ وہ یزید پلید کہتا ہے کہ یزید کیا بتاؤں کہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا ہے، دنیا والوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے گھر والوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو وہ دب جاتے ہیں۔ یہ ان کے خونوں میں جس کی تو بات کر رہا ہے، ان کے خونوں میں کسی اور کا نہیں، علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ ان کے جذبات اور مضبوط ہو رہے ہیں، ان کے خیالات اور مضبوط ہو رہے ہیں، ان کے عزم اور زیادہ ہو رہے ہیں۔ ان کے ارادوں کو کوئی کچل نہیں سکتا۔ ان کے ارادوں کو کچلنا جو ہے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ حیدر کرار کا خون جو ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خون اور ان کا دودھ ان کے جسموں میں دوڑ رہا ہے، کیسے یہ جھک جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یزید نے یہی سوچا تھا، اتنا سب کر دیا تو دب گئے ہوں گے۔ یاد رکھو یہ تو دنیا کی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے کے بعد ہم فاتح بن گئے، ہم جو ہے شکست ان کو دے دیا، ہم غالب آ گئے۔ خدا کی قسم دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ قتل تو یہ ہوئے ہیں، شہید تو یہ ہوئے ہیں، لیکن عزم و ارادہ اور پوری دنیا کے آگے جو فاتح بنے ہیں وہ آل رسول فاتح بنے ہیں۔ اسی لیے تو خواجہ ہند الولی نے فرمایا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ سرداد نداد دست در دست یزید۔ یہ کہتے ہیں ان کا عزم اتنا پختہ تھا، وہ سر کو دے سکتے تھے لیکن یہ ہاتھ دینا، اس لیے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو زلف مبارک کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی ہاتھ کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے زلفوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس لیے کہ یہ دین کا باک ڈور ہے، ایسے چھوڑو گے تو دین کو چھوڑنا ہوگا۔ زلف مبارک کو پکڑا ہوا ہاتھ، یزید کے ہاتھ میں پاک ہاتھ دست حسین مصطفیٰ کے جسم اطہر کو لگے ہوئے، رخسار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کرنے والے ہاتھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کو پکڑے ہوئے ہاتھ، کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ ناپاک ہاتھ میں ہاتھ دے دے؟ وفا تو ان کے گھر کی ہے، وفا دنیا کو جو وفا ملی ہے، وفاداریاں ملی ہیں، وہ اسی گھر کی عطا ہے۔ اور جو غداریاں، جو بغاوتیں ملی ہیں، بے وفائیاں ملی ہیں، وہ یزید کے گھر سے ملی ہے۔ وفا بانٹنے والے وہ یہ سمجھ رہے ہیں یزید پلید نے ان کے ساتھ بہت ہی بے دردی کے ساتھ نہ رویہ سلوک کیا اس نے یزید پلید آل رسول کے ساتھ، اور پھر آخر کار ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی گئی، پھر ان کو واپس بھیج دیا گیا ادھر مدینہ کی طرف، ایسے ہی بھیج دیا گیا۔ پھر جب راستے میں چل رہے تھے تو کوفہ پھر آیا، کربلا پھر آیا۔ کربلا جب آیا تو بہن زینب نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا، سرہانے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نانا جان، آج وہ دن ہے کہ آج آپ کے نواسے کا سر موجود نہیں ہے اس کے تن کے ساتھ میں، آج ان کو دفن کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے نانا جان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی جب یزید کی بات کرتے۔ آج کئی ایسے بدبخت فرقے کے لوگ ہیں
جو یزید پلیت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں تھا، اس کو لعنتی بولنا جرم ہے بولتے ہیں، ایسے بدبخت لوگ کیا کل قیامت کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ یزید لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا، اور جس نے بھی لعنتی کے ساتھ دیا، جس نے بھی لعنتی کا ساتھ دیا وہ بھی لعنتی ہے، قیامت تک اللہ کی، اس کے رسول کی اور تمام مخلوق کی لعنتیں ہیں اس کے اوپر۔ ارے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر سوار، آپ منبر پر ہیں، امام حسین تشریف لا رہے ہیں جمعہ کے دن، اور آپ لڑکھڑا رہے تھے، ابھی چلنے کے ایام تھے ان کے، آپ مسجد نبوی تشریف لا رہے ہیں، امام الانبیاء نے منبر چھوڑ کر جمعہ کا خطاب ہم نہیں چھوڑ کے اتر سکتے، وہ صاحب شریعت منبر سے اتر کر کے صحابہ نے صفیں چیر دی، آگے بڑھے، امام حسین کو اٹھا لیا، لے کے منبر پر چڑھ گئے، فرمایا حسین کے گرنا بھی مجھے پسند نہیں ہے، حسین کا گرنا مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ حسین گرا تو دین گرا، حسین گرا تو دین گرا۔ نانا ان کے گرنے کو پسند نہیں، ان کے رونے کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کے طلبوں میں کوئی کانٹا چبھ جائے امام الانبیاء کو پسند نہیں ہے۔ تو آج یہ یزیدیوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، کیا وہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید کر سکتے؟ آپ بولیے کر سکتے ہیں؟ ہاں حق ہے ان کا، حق ہے، حق تو ہے ہی نہیں ان کا۔ خیر بات یہ ہے کہ کربلا میں ایسا ہوا، لوگوں نے یہی سمجھا کہ فاتح کون ہے؟ یزید فاتح بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہشام بن عبد الملک یہ بنی امیہ کا بہت بڑا تکڑا حکمران تھا، یہ بنی امیہ کا بہت بڑا تکڑا حکمران، یہ مکہ المکرمہ آیا حج کے لیے، حج کے لیے آیا، اور طواف کرتے کرتے اس نے چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دے لوں۔ ہشام بن عبد الملک اس نے چاہا، بہت خطرناک بادشاہ تھا یہ، بنی امیہ کا تھا، حکمران تھا یہ، اس نے چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دے لوں، بھیڑ اتنی زیادہ، معلوم ہے نا حجر اسود کی حالت کیا ہوتی ہے وہاں پر، حج کے ایام میں، عمرے کے ایام میں کیا حالتیں ہو جاتی ہیں۔ اس نے چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دے لوں، تو بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ چومنے کے لیے قریب ہی جا نہ سکا، کافی دیر تک کھڑا رہا کہ اب بھیڑ کم ہو جائے گی تو جاؤں گا، بھیڑ کم ہو جائے گی چلا جاؤں گا۔ دیکھتا رہا، اسی سال اسی وقت جو ہے حضرت امام زین العابدین بھی حج پر تھے، اور آپ نے بھی طواف کیا، اور آپ نے چاہا کہ دور سے، آپ نے نہیں چاہا کہ بھیڑ میں گھسیں اور استلام کر لیں، بوسہ دے لیں اسے، آپ نے نہیں چاہا، آپ نے دور سے استلام کرنا چاہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین ہے، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، استقبال کرنے لگے، یا ابن رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں۔ لوگوں نے طواف روک دیا، لوگوں نے طواف روک دیا، خدا کی عبادت ہے، طواف روک دیا، حجر اسود کا بوسہ دینا روک دیا، راستہ ہموار کر دیا، آگے لے گئے، چھوڑ دیا۔ آپ حقدار آپ ہیں، آپ بوسہ دیں پہلے، آپ بوسہ دیں پہلے۔ اب بتاؤ یہ ہشام بن عبد الملک جو بنی امیہ کا بڑا تکڑا حکمران تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم حاکم بن گئے۔ آج زین العابدین، اب کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، کربلا کے بعد بھی اگر یہ آ رہے مکہ المکرمہ میں تو آپ کو دیکھ کر کے لوگوں نے صفیں چیر دی، اور آپ حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک نے پوچھا، من ہذا، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ پوچھتا ہے ہشام یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا پتہ نہیں ہے تجھے، کون ہے یہ ابن رسول اللہ ہے، ہاں یہ ابن رسول اللہ ہے۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ شاید آل رسول کو ہم نے ختم کر دیا ہے اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ حسین کہتے ہیں نا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، اور آج تک اور قیامت تک
منبر رسول سے آواز حسین کی اور آل رسول کے گھر کی تعریف ہوتی رہے گی۔ اور صرف یہاں کی بات نہیں ہے، زمین پر حکومت نہیں، اہل بیت کی تعریف و توصیف صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ان کی حکومتیں ہیں۔ ارے جن کے گھر میں داخل ہونے کے لیے فرشتے اجازت لیں، جن کے گھر میں داخل ہونے کے لیے فرشتے انتظار کریں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، جبریل جن کے گھر بے اجازت آتے نہیں ہیں، وہ گھرانہ حسین کا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں کے ساتھ یہ تو اتنا کیا نا، اب اس یزید پلید نے، لوگوں سنو، یزید پلید نے 700 صحابہ کو شہید کروایا۔ 700 صحابہ کا قاتل یزید پلید، 10,000 تابعین کو جس نے قتل کروایا۔ 10,000 تابعی کون؟ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جو صحابہ سے ملاقات کر کے ایمان کی حالت پر زندہ رہے، وہ تابعی، ان کو اس نے 1,000 تابعی کو اس نے شہید کروایا۔ اور 3 دن تک کے لیے، 3 دن کے لیے مدینہ کو وہاں کے حکمرانوں اور ملک شام کے فوجیوں کے لیے حلال کر دیا، کہہ دیا، آرڈر دے دیا کہ تم لوگوں کے لیے مدینہ 3 دن کے لیے حلال ہے، جو چاہو کرو، تمہارے لیے کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو رسول اللہ نے حرام کارا قرار دیا وہ اس نے حلال کر دیا، خدا نے جسے حرام کہا اس نے حلال کر دیا، اللہ نے جسے حلال کہا اس کو اس نے حرام کر دیا۔ 3 دن تک کے لیے یہ یزید پلید ایسا تھا کہ جس کے حکمران انہوں نے منبر رسول کے قریب میں، منبر رسول سے جنہوں نے گھوڑے کو باندھے، مصلی رسول کے پاس جس کے گھوڑے لید کرتے رہے، گندگیاں کرتے رہے، وہ یزید پلید کے حکمران تھے۔ 3 دن تک مدینہ شریف میں مدینۃ الرسول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے، اس مسجد نبوی میں 3 دن تک آذان نہیں، نمازیں نہیں۔ یہ ایسا یزید پلید، لعنت ہوگا کہ نہیں؟ اس کے اوپر لعنت ہے کہ نہیں؟ سب کی لعنت ہے۔ یزید لعنتی ہے، یزید لعنتی ہے، یزید مردہ آباد ہے، یزید مردہ آباد ہے، حسینیت زندہ آباد ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب اس وقت میں سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے، مسجد نبوی میں، وہ نابینا تھے۔ اچھا، انہوں نے حکمرانی کیا کی تھی؟ یہاں پر مدینہ شریف کے گھروں میں گھستے تھے، وہاں کے نوجوانوں کو پکڑتے تھے، قتل کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کو کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا، اس کو پکڑتے قتل کر دیتے تھے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نابینا سمجھ کر وہ چھوڑ گئے، اور میں پریشان تھا کہ مسجد نبوی میں تو یہ لوگ انہوں نے ایسا کر دیا ہے۔ آپ جا کے چھپ گئے تھے مسجد نبوی میں کہ آخر مسجد نبوی میں اب ہوگی نماز اور اذان کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، میں منبر رسول کے پیچھے تھا اور میں سنتا رہا، قبر نبی سے، امام الانبیاء کی قبر انور سے 5 وقت اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ 5 وقت، فجر کے وقت میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان ہوتی تھی، ظہر میں اذان ہوتی تھی، عصر میں اذان ہوتی تھی۔ یہ کون ایسا ویسا یزیدی نہیں بلکہ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، صحابی سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے منبر رسول کے پیچھے تھا اور سرکار کے روضے پاک سے آذانوں کو سنتا رہا، اور اسی آذان پر میں نماز چپ کر پڑھا کرتا تھا۔ اور یہ یزید پلید کیسے؟ یہ یزید نے جب کہا کہ مدینہ تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے، تو تاریخ گواہ ہے کہ مدینے میں 1000 کنواریاں شہزادیوں کو انہوں نے حاملہ بنایا۔
1000 دوشیزاؤں کو مدینے کی وہاں کے آپ پتے نہیں توڑ سکتے، وہاں کی گھاس اکھاڑ نہیں سکتے آپ، مدینے کی حرم ہے حرم، آپ کسی غیر محرم کو تک نہیں سکتے، سمجھ گئے؟ میرے آقا کے جوار میں، قرب و جوار میں کچھ نہیں کر سکتے آپ، ہریالی شکار نہیں کر سکتے، شکاری کو اشارہ نہیں دے سکتا کہ شکار ادھر گیا ہے۔ ایسی جگہ پر ان یزیدیوں نے، ان پلیدیوں نے، ان جہنمیوں نے 1000 نوجوان کوانی لڑکیوں کو حاملہ بنایا۔ اب بھی یزید کو تم کیا کہو گے؟ اس میں اس کا دخل نہیں۔ الحمدللہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی، پھر انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں، مدینے میں ایسا کیا، ارے مدینہ شریف میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گھس گئے، وہ صحابی تو شہید ہو گئے تھے، نام یاد نہیں آ رہا، وہ صحابی رسول کے گھر گزرے، دیکھا کہ ان کی بیوی حاملہ تھی، ابھی کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا، دائیہ جو تھی نا، وہ دائیہ ان یزیدیوں کو دیکھ کر ان کے ماں کے سینے پہ رکھ کے بھاگ گئی، ماں اپنے بچے کو لپٹ کر کے رو رہی تھی، یزیدی داخل ہو گئے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے پوچھنے لگے اگر تیرے پاس کوئی چیز ہے تو دے دو ہمیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس سوائے اس بچے کے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میں، انہوں نے فورس کیا، زبردستی کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس سوائے اس بچے کے کچھ بھی نہیں۔ وہ ابھی بچہ دودھ ہی پی رہا تھا کہ ایک یزیدی گیا اور اس بچے کے پیر کو پکڑا، اٹھا کے دیوار پہ مارا۔ تاریخ مورخین لکھتے ہیں کہ جب یزیدی نے دیوار پہ مارا، اس بچے کا بھیجا نکل باہر آ گیا تھا۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی، اس صحابی رسول کی اہلیہ پر کیا گزری ہوگی۔ ان یزیدیوں نے کم کیا ظلم و ستم مدینے میں، پھر اسی پر اکتفا نہیں، مکہ میں گولے برسائے گئے، خانہ کعبہ پر گولے برسائے گئے، انہوں نے غلاف کعبہ کو جلا دیا، ان لوگوں نے، انہوں نے کیا کیا نہیں ظلم و ستم کیا مکہ اور مدینے میں یزیدیوں نے۔ خیر، ظلم کو ایک دن فنا ہونا ہی تھا، ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، مختار سقفی کو پیدا کیا۔ مختار سقفی نے ان یزیدیوں کو چن چن کے مارا ہے، اس نے جس نے بھی کرب و بلا میں آل رسول کے ساتھ بدتمیزیاں کی، پوچھ کے لوگوں سے پوچھتا رہا کہ کیا اس نے کیا تھا، کہا ہاں، تو مختار سقفی گیا، ان کو چن کے جہنم رسید کیا اس نے۔ اور ایسا یزید کے ساتھ نہ ایسا دردناک سلوک کیا مختار سقفی نے، وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، من جانب اللہ۔ دیکھو امام زین العابدین اگر چاہتے تو مدینے میں آنے کے بعد ایک فوج تیار کر کے انتقام لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ منتقم اللہ کی ذات ہے، انتقام اللہ لے گا، تو انتقام مختار سقفی کے صورت میں پروردگار عالم نے یزیدیوں کے ساتھ لیا، اور یزیدیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم رسید کروایا مختار سقفی کے ذریعے سے۔ اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی، زندگی سلامت رہی تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی بتائیں گے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، آپ حسینی ہے نا، بولو نا کیا ہوگا، کوئی آرڈر ہے کیا، کسی یزیدی نے آپ کو زبان پر لگام دے دیا کہ نہیں آپ نہیں بول سکتے، کیا مسجد میں لے سکتے ہیں کیا؟ ارے ان کے قدموں کا صدقہ ہے یہ، آج جو صفوں پہ بیٹھے ہو نا، آج جو منبر اور محراب دیکھ رہے ہو، اسی گھر کا صدقہ ہے، آج جمعہ کی جو محفل دیکھ رہے ہو، اسی گھر کا صدقہ ہے۔ ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو تم بھی یزید پلید کے ساتھ ہوتے، تم بھی کسی شراب خانے میں ہوتے، کسی جوا خانے میں تم بھی ہوتے، کسی طوائف کے ساتھ ہوتے۔ آج اگر تم نے مسجدوں کو سجایا ہے، مسجدوں کو اگر اپنا
جو مسکن بنایا ہے تو انہی گھر کا صدقہ ہے۔ تو کہو کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، کیا ہے؟ نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، اور قیامت تک یہ نعرے مسجدوں سے ہوتے رہیں گے۔ یہ نعرے یہاں پر نہیں، منبر رسول سے، اس لیے کہ جس کے نانا کا ہے اس کے نواسوں کا ذکر ہوگا نا، آل رسول کا ذکر ہوگا یہاں سے الحمدللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسی پر آج اکتفا کرتا ہوں اور ایک اعلان بھی کرتا ہوں کہ الحمدللہ اسی گھرانے کے ایک